بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، برادران ایمانی، حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، ہم خاک پائے زینب دلگیر چند لمحوں کے لیے آپ کے روبرو ہیں۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے گزارش گزار ہوں، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم عزادار حسین ابن علی نجف مرحوم صاحب کی روح کو اصال فرما۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے، نہ اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار کر سکتے ہیں، نہ اس کی ہمتوں کی بلندیاں نہ اس کا ادراک کر سکتی ہیں، نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی ہیں۔ اس کی صفت ذات کے لیے نہ کوئی معین حد ہے، نہ توصیفی کلمات ہیں، نہ مقررہ وقت ہے، نہ آخری مدت۔ اس نے پوری کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے خلق کیا اور پھر اپنی رحمت سے ہوائیں چلائیں اور زمین کی حرکت کو پہاڑوں کی میخوں سے سنبھال کر رکھا۔ وہ پروردگار عالم قرآن مجید میں چیلنج کر رہا ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کائنات میں کچھ نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ توجہ رہے کہ جملے پر، کائنات میں کوئی ایسا خشک و تر نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ یہاں سے ایک بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ واقعاً تمام کے تمام چیزیں، دنیا کی ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے، اور دنیا کے تمام سوالوں کا حل اہل بیت کے پاس ہے۔ دنیا سمٹ گئی اہل بیت اور قرآن میں، سب کچھ قرآن میں موجود ہے، وہ چاہے خشک ہو یا تر ہو، اور کوئی ایسا دنیا کا سوال جس کا جواب اہل بیت نہ دے سکیں؟ ہے کوئی سوال؟ ہے کوئی سوال جو اہل بیت کے در پر آئے اور بغیر جواب کے چلا جائے؟ اما یہ تو سوال ہی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ بغیر جواب کے واپس لوٹ جائے۔ اس لیے ہر دور کا انسان اس در پر آنے کے لیے مجبور ہوا ہے، مجبور ہوا ہے۔ جو خواہش مند ہیں وہ تو ہم ہیں، جو خواہش رکھتے ہیں اس در پر آنے کی اور پوچھنے کی وہ تو ہم ہیں، لیکن جو مجبوراً آتے ہیں انہیں بھی ایک بار نہیں بار بار آنا پڑتا ہے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ہم ایک بار تو کیا، اگر بار بار نہ گئے تو سب کچھ تو ہو سکتا ہے، ہلاکت سے ہم بچ نہیں سکتے۔
لہٰذا اس در پر کوئی سوال آیا تو وہ بغیر جواب کے واپس نہیں لوٹا، سب کچھ سمٹ کے آ گیا قرآن اور اہل بیت میں۔ میں نے آیت جو پڑھی ہے وہ بڑی مشہور و معروف آیت ہے، شاید کوئی ایسا انسان ہو یہاں پر جو نہ سنی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک پروردگار عالم کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ دین ہے وہ ہے اسلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اور بھی تھے، اس کا مطلب یہ ہے دین اور بھی تھے۔ اب دین تھے کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے تمام انسانوں کو یکجا کر کے ایک جملہ دیا، دیکھو اگر تم میرے ہو تو بس میری پسند کا خیال رکھو، میری پسند کیا ہے وہ دیکھو۔ ظاہر ہے اگر اپنی پسند دیکھنی ہے تو پھر کہیں بھی چلے جائے، بہت سارے راستے ہیں، بہت ساری راہیں ہیں، لیکن اگر خدا کی پسند دیکھنا ہے تو وہ ہے اسلام۔ بزرگوں کی توجہ چاہوں گا، جوانوں کی محبت چاہوں گا، وہ ہے اسلام۔ آئیے اب گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ جناب سلمان خواب سے بیدار ہوئے، رسول اسلام کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، بہت بے چین ہوں۔ سلمان کیا ہوا؟ سلمان کیا ہوا؟ سلمان کیا ہوا؟ سلمان نے کہا یا رسول اللہ ہم نے خواب یہ دیکھا، جناب جبریل، توجہ رہے، جناب جبریل عرش پر ایک بڑی خوبصورت چادر لے کر پوری دنیا کے لوگوں کو آواز دے رہے ہیں، کوئی ہے جو یہ چادر لے لے۔ اس چادر کی کیفیت بتاؤں، اس چادر میں کہیں ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے ہیں، کہیں لولو و مرجان لگے ہوئے ہیں، کہیں سرخ یاقوت لگا ہوا ہے، کہیں در نجف لگا ہوا ہے، کہیں عقیق لگا ہوا ہے۔ جتنے بھی قیمتی اشیاء، قیمتی پتھر، قیمتی چیزیں، یعنی چادر جو ایک قیمتی ہوا کرتی ہے، مزین چادر، وہ جناب جبریل کے ہاتھوں میں۔ جبریل کیا کر رہے ہیں؟ رسول اسلام سے جبریل، جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ، جبریل ہاتھوں میں دے کر، ایک صلوات پڑھیں محمد والے، جبریل ہاتھوں میں لے کر کائنات کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور صرف یہ کہہ رہے ہیں کوئی ہے اس کا لینے والا، کوئی ہے جو اسے لے لے، کوئی ہے جو چاہتا ہو اسے رکھنا، کوئی چاہتا ہے اسے لینا۔ یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں۔ کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ بھئی چادر دے رہا ہے جبریل، جس کو لینا ہے لے لے، اچھی چیز ہے، ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ اتنی سی بات ہوتی تو میں پریشان نہ ہوتا۔ کہ پھر بات کیا ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ جناب جبریل نے تو کہا کہ جس کو لینا ہے لے لو، لیکن میں نے ایک بات دیکھی۔ کہا کیا؟ کہا جب جبریل آواز دے رہے ہیں تو میں نے کائنات کی طرف ایک نظر ڈالی اور کائنات کے لوگوں کو دیکھا تو کائنات میں ایسے ایسے افراد تھے کہ جو جبریل سے کہہ رہے ہیں کہ یہ چادر کے کونے میں جو جواہرات لگے ہوئے ہیں وہ مجھے کاٹ کے دے دو، اس طرف جو لال جواہر لگے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے یہ دے دو، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیچ میں سرخ یاقوت ہے وہ مجھے دے دو۔ اے رسول اللہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پوری کی پوری چادر اتنی خوبصورت، اتنی حسین و جمیل، اتنی خوبصورت، آخر یہ تمام کے تمام انسان کاٹ کاٹ کر کیوں مانگ رہے ہیں؟ پوری چادر خوبصورت ہے، ابھی یہی قالین بچھا ہوا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے، اس کو 10 جگہ کر دیجئے، پھول الگ کر دیجئے اور کچھ الگ کر دیجئے، بتائیے کیسا لگے گا قالین؟
نہ دیکھنے کے قابل ہوگا، نہ بچھانے کے قابل ہوگا، نہ کسی کو دینے کے قابل ہوگا، نہ دکھانے کے قابل ہوگا۔ یا رسول اللہ، جبریل پوری مکمل خوبصورت چادر دے رہے ہیں، دنیا والے اسے کاٹ کاٹ کر مانگ رہے ہیں، آخر مرحلہ کیا ہے؟ اور رسول نے کہا جبریل سنو گے؟ ہاں رسول اللہ، ہم اسی لیے تو بے چین ہیں، خواب سے بیدار ہو کر آ رہے ہیں، توجہ رہے، جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ رسول نے کہا سنو سلمان سنو، یہ جو چادر ہے جو جبریل پوری کائنات کے حوالے کر رہے ہیں، یہ چادر کچھ اور نہیں ہے، یہ چادر میرا اسلام ہے۔ توجہ رہے، یہ چادر جو جبریل دے رہے ہیں نا، یہ چادر اسلام ہے۔ کا سمجھا نہیں؟ کہا اسلام پیش کر رہے ہیں جبریل، یہ اسلام ہے، اسے لے لو۔ لیکن آج کے دور کا معاملہ بتا رہے تھے کہ انسان اتنا بے بس، اتنا عمل پسند نہیں ہوگا کہ وہ پوری کی پوری چادر لے لے، بلکہ انسان کہے گا اسلام سے وہ چیز اچھی ہے اس پہ عمل کر لے، جو چیز پسند نہیں ہے اسے چھوڑ دے، جو چیز اچھی ہے اسے پکڑ لے، اور جو چیز بری ہے اسے چھوڑ دے۔ کہا مولا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ رسول اسلام نے کہا اے سلمان دیکھنا، آخری دور میں میرے اسلام پر عمل کرنے والے ایسے ہی ہوں گے کہ جیسے چادر کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، الگ الگ اسلام لیں گے۔ ہمیں پورا اسلام لینا، ہمیں مکمل اسلام لینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم چادر کو جس طریقے سے الگ الگ جواہرات، الگ الگ نگینے کے طور پر جو پسند آیا اسے لے لیا۔ نہیں عزیزو، ہمیں مکمل چادر اسلام اوڑھنا ہے۔ اگر مکمل چادر اسلام نہ اوڑھا تو یا تو سر کھلے گا یا تو پاؤں کھلے گا، اور اگر ہم نے مکمل چادر نہ لی تو پھر وہی دنیا کا جو ماحول ہے ہم پر بھی لاگو ہو جائے گا۔ دنیا والے کہاں سے لے رہے ہیں درس؟ آج ہم اور آپ اسلام کی باتیں کرتے ہیں تو صرف باتیں نہ کریں، بلکہ ہم اسلام پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اسلام جو کہتا ہے اس پر عمل کریں، عمل کر کے دنیا کو دکھائیں کہ ہم ہیں سچے اسلام پر عمل کرنے والے۔ ایک جملہ کہہ دوں، اگر درک کر سکو تو کر لینا کہ دیکھو ہم اہل بیت کے در سے اسلام لیتے ہیں، ان کے در سے نہ لو، بلکہ جو اس در سے لیتے ہیں انہیں جا کر بتا دو کہ اسلام بہت گہرا ہے، وہ اونٹ نہیں بلکہ کنویں سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ جو تم کنویں کے تیل کے کنویں سے اسلام لینا چاہتے ہو وہ اسلام حقیقی نہیں ہے۔ اگر حقیقی اسلام لینا ہے تو اہل بیت کے در پہ آؤ، اہل بیت کے در پہ آؤ گے تو تمہیں حقیقی اسلام ملے گا۔ اور یہی اسلام جو رسول نے پیش کیا، اہل بیت نے پیش کیا، یہ اسلام بڑا قیمتی اسلام ہے۔ ایسے ہی نہیں ہمیں بڑی آسانی سے مل گیا اسلام، بڑی قربانیاں دی گئیں، بڑی زحمتیں برداشت کی گئی۔ لہٰذا آج اس ایصال ثواب کی مجلس میں دو تین معروضات ہیں جو آپ کے گوش گزار کروں گا بہت جلدی۔ ہم اور آپ اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، بے شک الحمدللہ، شکرن للہ، ہم اسلام پر عمل کرنے والے۔ لیکن اگر دنیا یہ کہے
کہ یہ لوگ مسجدوں میں نہیں جاتے، تو اس داغ کو کون مٹائے گا؟ کوئی اور آ کر مٹائے گا؟ نہیں، اس داغ کو ہمیں مٹانا ہے۔ اور اب تو الحمدللہ دنیا کہنا چھوڑ چکی ہے، کیونکہ دیکھ رہی ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہی سب سے زیادہ مسجدوں میں شہادت پیش کر رہے ہیں۔ لہذا اب تو یہ بھی کہنا چھوڑ چکی دنیا کہ یہ مسجد میں نہیں جاتے، لیکن اور بھی بہت جگہیں ہیں جہاں پر ہمیں اپنے آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے، بتلانے کی ضرورت ہے کہ ہم سچے عزادار ہیں، سچے حسینی ہیں۔ اور جو سچا عزادار ہوتا ہے وہ چاہے جیسا بھی ماحول ہو، جیسا بھی منظر ہو، کبھی پیچھے نہیں ہٹا کرتا، کبھی خوف نہیں کھاتا، کبھی گھبراتا نہیں ہے، کبھی ڈرتا نہیں ہے، اگر سچا علی کا چاہنے والا ہو۔ آئیے بغداد کی سرزمین پر چلتے ہیں۔ جس کے دل میں مولا کی محبت آ جاتی ہے نا، حقیقی محبت آ جاتی ہے، تو وہ دنیا نہیں دیکھتا، دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، وہ بس مولا کو دیکھتا، چاہے وہ مجمع ہو، چاہے وہ صحرا ہو۔ آئیے بغداد کا ایک واقعہ پیش کروں۔ سرزمین بغداد پہ ایک اہل سنت عالم دین جس کا نام ہے ابن جوزی، بزرگان نے شاید سنا ہو، ابن جوزی جو بہت بڑا عالم ہے اہل سنت کا، اور اس نے کیا حماقت کی، بڑی کتابیں لکھی ہے، بہت بڑا رائٹر بھی ہے، بڑے درس لگتے ہیں، بڑی کلاسز ہوتی ہیں بغداد کی سرزمین پر، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اس کی کلاس میں، بیٹھتے ہیں اور درس لیتے ہیں۔ لیکن حماقت کیا کی؟ اس نے ایک جملہ کہہ دیا، کیا کہا؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ یہ ہر کس و ناکس کی زبان سے زیب نہیں دیتا، سلونی سلونی کہنا صرف اہل بیت کی زبان سے زیب دیتا ہے۔ اب جیسے ہی اس نے کہا، بھرے مجمع سے ایک خاتون بلند ہوئی، ایک خاتون بلند ہوئی، اور اس خاتون نے کیا کہا؟ کہا تم کہتے ہو کہ جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، تم اس جملے کو دہرا رہے ہو کہ جس جملے کو کبھی علی کی زبان سے سنا گیا، لہذا اگر تم نے بول دیا ہے تو اب جواب دینا پڑے گا۔ توجہ رہے، شاید لطف آئے۔ اب سوال ہے، کہاں سوال کرو؟ بڑا پیارا سوال کا سوال کرو۔ میں نے کہا نا، علی کا چاہنے والا اگر محبت ہے تو وہ مجمع نہیں دیکھتا، علی کو دیکھتا ہے، مولا پہ نظر رکھتا ہے، مجھے کہاں بولنا ہے، کہاں اسٹینڈ لینا ہے۔ مجمع سے سوال کیا، کہا اچھا یہ بتاؤ، تم تو بہت پڑھے لکھے ہو، جانکار ہو، عالم ہو، تم تو جانتے ہو کہ جناب سلمان کی شہادت مدائن میں ہوئی۔ مدائن سرزمین عراق کا ایک شہر ہے مدائن، اور اس وقت مولائے کائنات کہاں ہیں؟ مدینے میں۔ مولائے کائنات
مدینے سے مدائن پہنچ گئے لمحوں میں. اس نے کیا کہا ہاں بات تو صحیح ہے. کیا کمال کی ضعیفہ تھی. اس نے بھی پہلے وہ پوائنٹ رکھا کہ جو اس کو ماننا تھا. کہ یہ بتاؤ مدائن میں جناب سلمان کا انتقال ہوا, علی تھے مدینے میں, فوراً پہنچے یا نہیں, کہاں. کہا نماز جنازہ پڑھائی یا نہیں, کہاں. اب جب سب منوا لیا تو کہا اچھا اب یہ بھی بتا دو کہ ایک تمہارے مذہب کا تیسرا خلیفہ عثمان بن عفان, جس کی لاش 3 دن تک مدینے میں پڑی رہی, علی نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی. سوال دیکھیے ضعیفہ کا. کہاں مدائن میں مولائے کائنات جا کر نماز پڑھا دی لمحوں میں, کہاں مدینہ کہاں مدائن. اب اس کا سوال, ایک لاش مدینے میں پڑی ہے, علی نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی, آخر سبب کیا ہے, وجہ کیا ہے, علت کیا ہے, ریزن کیا ہے. ضعیفہ نے پتہ ہے کیا کہا. کہا بس اتنا سا بتا دو کہ کیا علی اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتے تھے کہ نماز جنازہ نہیں پڑھائی, یا پھر عثمان کافر تھا. میں تاریخ کا جملہ پڑھ رہا ہوں, میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں. 2 جملے. کیا علی اپنے کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ نماز جنازہ پڑھائے, اس لیے کہ اسلام نے کافر کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع کیا ہے. کافر کی نماز جنازہ نہیں ہوتی. اب کیا وجہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے وہ تو لاجواب ہو گیا نا. اگر کہتا ہے کہ وہ کافر تھے, یہ ہو نہیں سکتا, یہ ممکن ہی نہیں. اور اگر یہ کہے کہ علی اس لائق نہیں تھے استغفر اللہ, تو یہ کہہ نہیں سکتا. اب بیچارہ پریشان, کہے تو کیا کہے. جب دشمن لاجواب ہو گیا تو ایک مرتبہ اس خاتون سے کہتا ہے تم یہ بتاؤ کہ اس بھری محفل میں تم کس کی اجازت سے آئی ہو. اتنا بڑا عالم کیا کہہ رہا ہے, سلونی سلونی. ایک جواب نہ دے پایا. اما کیوں اتنے بڑے سوالات کرتے ہو, اتنے بڑے دعوے کرتے ہو کہ خود لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. جیسے ہی اس نے سنا بپھر گیا اور اس نے کہا یہ بتاؤ کہ تم کس کی اجازت سے آئی ہو, اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہو یا بغیر اجازت کے آئی ہو. کہا کیوں. کہا اس لیے کہ اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہو, توجہ, اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہو تو تمہارے شوہر پہ لعنت, اور اگر بغیر اجازت کے آئی ہو تو تمہارے اوپر لعنت. ایک مرتبہ ضعیفہ نے کیا قیامت بھرا جملہ کہا اگر میں بغیر اجازت کے آئی تو میرے شوہر پہ لعنت, اور بغیر اجازت کے آئی تو میرے اوپر لعنت, شوہر کی اجازت سے آئی تو ان پر لعنت. اب ایک سوال یہاں پر بنتا ہے, کیا یہ بتاؤ کہ جنگ جمل میں عائشہ کس کی اجازت سے آئی تھی. صلوات پڑھے محمد والے. وہ کس کی اجازت سے آئی تھی, کس نے اجازت دی تھی. اتنا بڑا عالم سلونی کا دعویٰ کیا. ایک جملہ کہہ دوں اور اس موضوع کو کلوز, کہ جس نے بھی, امام کا قول ہے, جس نے بھی 4 یا 5 ہے تاریخ میں جس نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے,
4 یا 5 نام ہیں جس نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے، اور جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ امام فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی سلونی کا دعویٰ کیا زندگی بھر بے عزتی سے رہا اور بدنام ہو کر گیا، کبھی اسے عزت راس نہیں آئی، اس لیے کہ میرے مولا کا جملہ چوری کر کے تم اگر اپنے علم کا غرور دکھاؤ گے تو پھر اللہ اس کا جواب دے گا۔ اس نے کیا کیا؟ اتنا بڑا عالم، لکھا ہے کتابوں میں، اپنے ممبر سے اترا، اپنے ممبر سے اترا اور مجمع کو چیرتا ہوا غصے کے عالم میں باہر نکل گیا۔ اب تمام کے تمام عزاداروں اور چاہنے والوں کی خدمت میں ایک جملہ اور ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، ایک خاتون تھی نا، وہ اس مجمع سے اگر کسی ایک آدمی کو اٹھنا ہونا تو 10 بار سوچے گا کہ کیسے اٹھوں، کب اٹھوں، بہت بار سوچے گا تب اٹھے گا۔ یہ جرأت خاتون کو کس نے دی؟ یہ جرأت کسی اور نے نہیں دی بلکہ اہل بیت نے دی۔ یہ جرأت اہل بیت کی محبت نے عطا کی ہے۔ لہٰذا آج کبھی بولنے سے پرہیز نہ کرنا۔ تمہارے سامنے کوئی بھی ہو، کتنا بڑا بھی توپ ہو، اگر تم حق پہ ہو تو تم سینہ سپر ہو جاؤ۔ ہر جگہ ہمیں بولنے کی ضرورت ہے۔ آج کا دور بڑا پرآشوب دور ہے۔ ہم اگر آج چپ رہ گئے نا تو پھر کبھی بول نہیں پائیں گے، اس لیے کہ بہت چپ رہے، دیواروں میں چنوایا گیا، سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا، آگ میں جلایا گیا، خون کا گارا بنایا گیا، دیواریں اٹھائی گئی۔ آج خاموش ہونے کا دن نہیں ہے۔ کب تک خاموش رہیں گے؟ کب تک خاموش رہیں گے؟ وہ دور تھا خاموشی کا جب چند لوگ تھے۔ آج قمبر ہیں بہت، میسم تمار بہت ہیں، بوزر کی قسم میسم تمار بہت ہیں۔ اس دور میں جی کھول کے ہو مدحت حیدر، اس دور میں حیدر کے طرفدار بہت ہیں۔ یہ دور چپ رہنے والا دور نہیں ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ اگر خاموش رہے تو اور بڑھے گا۔ UK میں، برطانیہ میں، لندن میں ہوٹل کے اندر پارٹی کر کے خاک شفا کی نیلامی ہو رہی، نیلامی ہو رہی۔ وہ ساری حدیثیں چھوڑ دیجیے، وہ ساری باتیں چھوڑ دیجیے۔ میں نے صبح کی مجلس میں بھی ایک جملہ کہا تھا، ایک جملہ آپ کی خدمت میں دینا چاہ رہا ہوں۔ ہم نے جب بھی تبرکات امام حسین آیا ہے، چاہے وہ ہمارے انڈیا میں آیا ہو یا چاہے ہم نے کربلا میں ہاتھوں میں لیا ہو، ہم نے کیا کیا ہے؟ دل رویا، آنکھیں روئی، لبوں سے چوما، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا۔ کسے؟ پرچم امام حسین کو۔ یہ صرف ہم اور آپ نہیں، آپ یوٹیوب پر سرچ کر لیجیے، تبرکات امام حسین میں زیادہ تر پرچم امام حسین دنیا کے الگ الگ کنٹری میں، الگ الگ ممالک میں پہنچتا ہے، اور جس کے پاس پہنچتا ہے نا، کتنی عقیدت سے، کتنے احترام سے اس کا بوسہ لیتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم تو کربلا میں رہتے ہیں، ہم تو نجف میں رہتے ہیں، ہم نے بارہا اس منظر کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے درد بیان کر رہا ہوں۔ جب ہم نے دیکھا
کہ تبرکات امام حسین کے ساتھ خاک شفا کی نیلامی ہو رہی ہے، کلیجہ رونے لگا، دل رونے لگا۔ ہمیں چپ رہنے کی ضرورت ہے نہیں، آواز بلند کرنا چاہیے۔ اگر آج ہم نہیں بولے تو کل کچھ اور ہوگا، کل اس سے زیادہ ہوگا۔ خاک شفا کی عظمت سمجھتے ہیں؟ خاک شفا اتنی عظیم خاک ہے کہ جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ السلام علی من جعل اللہ الشفا فی تربتے، سلام ہو اس پر کہ جس کی تربت کے اندر شفا ہے۔ اور وہ خاک نیلام کی جا رہی ہے۔ یہ سب بھی چھوڑ دیجئے، ایک بات جو دل روتا ہے، میں اپنا درد بیان کر رہا ہوں، سن لیجئے۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ لوگ بیٹھے ہیں اور وہاں پر اسٹیج پر سب نے دیکھا ہوگا، جس کو سن کر مومنوں کا دل واقعاً رونا چاہیے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ کسی کے پاس جاتا ہے تو وہ بوسہ دیتا ہے نا۔ افسوس ہے ان تمام شرکاء پر کہ جن کے ہاتھوں میں تبرکات امام حسین تھا اور وہ تالیاں بجا رہے تھے۔ اللہ اکبر، کہاں مر گئی تھی غیرت ان کی؟ یہ تو ہر دل سوچے گا نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ مولانا وہاں کی بات یہاں کو۔ ہماری اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔